نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جی پہلا ٹاپک ہمارا جیسے میں نے ایکسپلین کیا ان میں سے تھا علامات مرفوع اسماء. مرفوع اسماء کی علامات کیا ہیں؟ اسم کو پہچاننے کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ ہے یا تو وہ حرکت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یا وہ حرف کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اگر حرکت ہو تو حرکت میں سے ضمہ جو ہے وہ علامت ہے کسی مرفوع اسم کی. اچھا جی، کون کون سے اسماء ہیں جن کے اوپر اگر ضمہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے؟ مثلا ایک مفرد اسم ہے کوئی، یہ قرآن پاک سے میں نے مثالیں ساری اخذ کی ہیں. ایک مفرد اسم ہے رجلن، تو یہ رجلن جو ہے یہ اس پیش کی وجہ سے ہمیں پہچان لیں ہیں اس کو کہ یہ ضمہ کے ذریعے کہ یہ مرفوع ہے. جمع مکسر اسم، جمع تکسیر بھی کہتے ہیں اس کو، ایسی جمع جو مفرد کے مقابلے میں ٹوٹی ہوئی ہو. ٹوٹی ہوئی سے مراد ہے کہ اس کے مفرد کے جو الفاظ ہیں 3 حروف ہیں ثلاثی مجرد میں یا 4 ہیں، تو اس کے اندر کوئی ایک اسم حرف کا اضافہ ہو جائے یا اس سے ایک کوئی حرف حذف ہو جائے، کٹ جائے، تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں، ٹوٹا ہوا. تو رجال ان میں دیکھیں یہ رجل تھا تو اس میں ایک الف کا اضافہ ہو گیا ہے تو یہ جمع مکسر بن گئی ہے. تو جمع مکسر جو ہے وہ ہمیشہ ضمہ کے ذریعے مرفوع ہوتی ہے. دوسری مثال ہے رجل، ارجل، جمع ہے مکسر ہے تو اس کے ایک حمزہ کا اضافہ ہو گیا تو یہ مکسر ہے. تو مکسر جمع جو ہے وہ ضمہ کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. تیسری کیا مثال ہے جی ضمہ ہونے کی؟ جمع مونث سالم اسماء جو ہیں وہ ضمہ کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، تو یہ ہے ضمہ. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، تو یہ ہے جو حرکت کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں وہ یہ 3 اسماء ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. ان کے اوپر آپ واو یا الف یا کسی اور کے ذریعے نہیں، صرف ضمہ کے ذریعے پہچانیں گے. اس کو مرفوع کرنے کے لیے ہمیشہ ان کے اوپر ضمہ ہی آئے گا، چاہے وہ تنوین والا ہو چاہے وہ اکیلا ہو. آگے دوسرا پورشن دیکھتے ہیں جی. دوسرے میں کیا ہے؟ بالحروف. علامت مرفوع اسماء بالحروف. تو حرف کے ذریعے ہم کیسے پہچانیں گے؟ حرف کے ذریعے پہچاننے کے 2 طریقے ہیں، یا تو واو کے ذریعے وہ مرفوع ہوگا یا وہ الف کے ذریعے مرفوع ہوگا. یا نہیں ہے اس میں؟ اچھا، واو کے ذریعے جب مرفوع کی پہچان ہوگی تو وہ کن اسماء میں ہوگی؟ مثنیٰ اسم میں ہوگی؟ نہیں، وہ تو الف کے ذریعے ہوگی. تو یہ ہیں جمع مذکر سالم اور اسماء 6. ان میں کسی اسم کے مرفوع ہونے کی پہچان واو کے ذریعے کی جائے گی. دیکھیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اس میں پہچان جو ہے اس واو سے ہے. مسلمون لفظ حالت رفع میں ہے تو حالت رفعی اس کی جیسے ہم کہتے ہیں کہ آخری حرف کے اوپر ضمہ ہے تو اس کو کہہ دو مرفوع ہے. تو یہاں پہ آخری حرف کے اوپر زبر کی وجہ سے اس کو منصوب نہیں کہنا. یہ کلمہ چونکہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی حالت اعراب جو ہے وہ علامت اعراب کیا ہے؟ واو ہے. یہ واو، تو واو کہاں پہ ہوگی؟ اس مسلمون، الکافرون، کاتبون، خاشعون. دیکھیں نا خاشعون بھی ہے اور خاشعین بھی ہے. تو خاشعون جو ہے وہ واو اس کی علامت جو ہے وہ علامت رفع ہوگی. اگر یہی لفظ کہیں مسلمین آ جاتا ہے تو مسلمین مرفوع نہیں ہوگا. مسلمین میں علامت جو ہے وہ یا دیکھیں گے ہم انشاءاللہ کیسے آتی ہے. آگے جی چلتے ہیں. واو کے ذریعے اسماء 6 پہچانے جاتے ہیں. اسماء 6 کون سے ہیں؟ ابو، اخو، ذو، فو،
ہمو، ہنو، یہ الفاظ ہیں جو اسماء ستہ ہیں. تو جب یہ لفظ اخو آئے، اس واو کے ذریعے ہم پہچانیں گے کہ یہ لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے. اسماء ستہ کی بات ہو رہی ہے، تو اسماء ستہ کی پہچان جو ہے وہ اخو میں یہ واو ہے. اگر یہی لفظ کبھی اخا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ مرفوع نہیں ہے، کیونکہ اس میں واو نہیں آئی. کبھی یہ لفظ اخی استعمال ہوگا تو ہم کہیں گے یہ مرفوع نہیں ہے چونکہ اس میں واو نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. ابو بھی اسی طرح آ گیا ہے آگے، امارا ہم ابو ہم، ان کے باپ نے ان کو حکم دیا. تو یہ ابو جو ہے لفظ یہاں پہ حالت رفع میں ہے چونکہ یہاں پہ یہ فاعل بن رہا ہے. ہم ڈیٹیل عربک میں نہیں جائیں گے، ہم صرف اس کی حالت رفع کو پہچاننے کی بات کر رہے ہیں تو ٹائم ہم سیو کریں گے. اخو حالت رفع میں، ابو حالت رفع میں. واللہ ذو الفضل العظیم، ذو یہ واو کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ حالت رفع میں ہے. اس کی رفع ہونے کی پہچان یہ واو ہے. یہ ذا بھی آ سکتا ہے اور زی بھی آ سکتا ہے، یہ ابا بھی آ سکتا ہے اور ابی بھی آ سکتا ہے، لیکن مرفوع ہوگا تو یہ واو کے ساتھ ابو ہی آئے گا. آگے چلتے ہیں جی مثنیٰ اسم کے بارے میں. مثنیٰ اسم جب بھی یہ مرفوع ہوتا ہے تو یہ الف کے ذریعے مرفوع ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں جی یہ مثنیٰ ہے، یدانی، یہ نون بھی تھا اس میں، تو اس میں مرفوع ہونے کی علامت جو ہے یہ الف ہے. ہاذانی، اس میں یہ مرفوع ہونے کی علامت ہے یہ الف ہے. رجلانی، اس میں یہ مرفوع ہونے کی علامت یہ الف ہے. یاد رہے اسماء اشارہ پڑھتے وقت ہم نے بتایا تھا کہ جو تثنیہ کے اس میں اشارہ ہوتے ہیں وہ مورب ہوتے ہیں، واحد اور جمع کے جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں. ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی. ہاذا اور ہاؤلائی مبنی ہیں، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اور تثنیہ کے صیغے جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ ہے ہاذا، ہاذانی، کبھی ہاذا ہاذینی بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں وہ کلمات جو حالت رفع میں پہچاننے کے لیے حرکت سے کب وہ مرفوع ہوتے ہیں اور حرف کے ذریعے کب مرفوع ہوتے ہیں. حروف کے ذریعے واو اور الف کے ذریعے، اور ضمہ حرکت میں سے صرف ضمہ کے ذریعے، باقی کوئی پہچان نہیں ہے، نہ نصب، نہ جر اور نہ جزم. یہ ہوئی جی ہماری باتیں. علامات مرفوع کب ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.